دو دلوں کی داستان، لاسٹ ایپیسوڈ، لاسٹ پارٹ۔ وہ گھر پہنچے تو بچے بھاگ کر ان کے پاس گئے جیسے کئی دنوں بعد دیکھ رہے ہو۔ بچے، مہابیر اور ماہر باہر لانچ میں بیٹھے تھے جبکہ صفا اور مروہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ کیسی گزری رات؟ ویسے مروہ جانی خان مینشن کم پڑ گیا تھا جو بھائی تمہیں فارم ہاؤس لے گئے اور اوپر سے بہت جلدی نہیں واپس آ گئے آپ دونوں، لگتا ہے نیند نہیں پوری ہوئی تھی، ہے نا؟ صفا اسے چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ایسی گزری جیسے تمہاری گزری تھی۔ آگے بھی مروہ تھی، اسی کی بہن، مطلب ساری رات جیلتی رہی ہو بھائی کو؟ صفا پھر شرارت بھری آنکھ لیے اس کی طرف مڑی اور پوچھا۔ اس کا مطلب ہے ماہر بھائی نے تمہیں ایک منٹ بھی سانس نہیں لینے دیا تھا؟ وہ بھی اس کی شرارت خوب سمجھ رہی تھی۔ مروہ بولی تو صفا گڑبڑا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ صفا اسے گھورتے بولی۔ جو پہلے نہیں بتایا تھا؟ صفا میڈم آج خود اپنے منہ سے سب بتا دیا۔ دیکھا ایم کے کی بیوی ہوں، آئندہ سے سوچ سمجھ کر بولنا، وہ گردن اکڑاتے بولی۔ تمہارے منہ میں زبان کچھ لمبی نہیں ہو گئی مروہ؟ مہابیر خان۔ صفا نے اس کا پورا نام لیا تو اس کا دل دھڑک اٹھا، چہرہ لال گلابی ہو گیا تھا۔ اوہ، ابھی تو نام لیا ہے تو یہ حال ہے؟ نہ جانے کب مہابیر بھائی تمہیں بس کر دو پلیز۔ مروہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا ایم کے کی بیوی ہوں، سوچ سمجھ کر بولنا۔ اب کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہوا؟ صفا کی بچی، تمہیں تو میں ماہر بھائی سے سیٹ کرواؤں گی۔ وہ پیر پٹکتی کچن سے ہی نکل گئی تھی۔ مہمان سب صبح ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ اس کے یوں جانے پر صفا دل سے ہنسی تھی، شکر تھا اس کی بہن کی زندگی میں بھی خوشیاں آئی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ منہ پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مروہ، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ فوراً اس کے پاس آتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا ضرورت تھی فارم ہاؤس جانے کی ایم کے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ صفا اتنا تنگ کر رہی تھی، وہ منہ بسوڑتے بولی تو ایم کے نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا کہا گڑیا نے؟ آپ کو کہاں سے وہ گڑیا لگتی ہے ایم کے؟ اتنی معصوم اور بھولی ہے نہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ مروہ کو کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ اچھا نہ بتاؤ کیا کہا ہے؟ ایم کے بھی سننا چاہتا تھا، آخر ایسا کیا کہا تھا جو مروہ تپی ہوئی تھی۔ کہتی ہے کیسی گزری رات؟ خان مینشن کم پڑ گیا تھا جو فارم ہاؤس چلے گئے اور صبح بھی لیٹ آئے، لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، وہ اس کی نقل کرتے بولی تو ایم کے کا نہ چاہنے کے باوجود بھی قہقہ گونجا روم میں، جبکہ مروہ نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ بھی ہنس لیں۔ وہ اس کے حصار سے باہر نکل کر اس سے پہلے باہر جاتی کہ ایم کے نے جھٹ سے اسے واپس کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ تمہیں پیار کرنے کے لیے مجھے یہ دنیا بھی کم لگتی ہے، خان مینشن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں فارم ہاؤس اس لیے لے کر گیا تھا کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے، اور ویسے صفا نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ نیند تو واقعی میں پوری نہیں ہوئی، دیکھو آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی ہیں، وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو چومتے بولا۔ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں ایم کے مجھ سے؟ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ پیار نہیں کرتا تم سے میں، اب تو جو ہوا ہے نا تم سے وہ کچھ اور ہی ہے۔ کیا ہے وہ ایم کے بتائیں؟ وہ مزید جاننا چاہتی تھی، آخر وہ کیا تھی اس کے لیے؟ نہ عادت ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے، نہ عشق ہے، یہ جذبہ کچھ اور ہے مروہ جان، جسے شاید میں کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ عشق سے بڑھ کر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مروہ، عشق سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے جو مجھے ہوا ہے۔ عشق تو شاید کچھ بھی نہیں ایم کے، عشق کیا ہے؟ عشق فنا ہے، لیکن اس فنا میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی بقا رہ جاتی ہے۔ ایم کے سنجیدگی سے بول رہا تھا، شاید کسی گہرے تجزیے کی بنیاد پر۔ عشق سے بڑھ کر جو ہے اسے شاید جنون کہا جاتا ہے۔ مروہ نے اس جذبے کو نام دیا تھا۔ جنون کیا ہے پھر مروہ؟ ایم کے نے سوال کیا۔ شاید دو روحوں کا ملاپ، وہ مختصر سا بولی۔ کیا عشق میں دو روحیں نہیں ملتی مروہ؟ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ملتی ہیں، تو پھر جنون اور عشق میں کیا فرق ہوا؟ اس وقت کوئی اور ہی بحث چل نکلی تھی۔
عشق میں شراکت نہیں ہوتی، جو آپ کا ہے صرف آپ کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ جاتے ہیں، اپنے محبوب کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، جبکہ جنون میں آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ عشق میں آپ پھر بھی اپنے ہوسوں میں ہوتے ہیں، روزمرہ کے کام بھی کرتے ہیں، جبکہ جنون میں سب بھول جاتے ہیں۔ عشق دو جسموں کے ساتھ ساتھ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ جب تک زندہ رہتے ہیں عاشق اور معشوق دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، ان میں سے جب ایک بھی مرتا ہے تو دوسرا بھی مر جاتا ہے، پھر ان کا دنیا میں بس نام ہی رہ جاتا ہے یا ان کے عشق کی داستان۔ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جنون تو وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک روح کے تڑپنے سے دوسری روح بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایم کے ایک بات کہوں آپ سے؟ بولو میرا بچہ۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب لوگ بہت خوش ہیں، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک بے چینی سی ہے، ایک بے کلی سی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے۔ مجھے سکون نہیں مل رہا، وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی، جبکہ ایم کے نے اس کا سر چومتے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سکون اسے کیسے ملے گا، لیکن یہ بات ابھی بھی اس کے ذہن میں تھی کہ عشق اور جنون میں کیا فرق ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا تھا۔ مروہ کی باتیں بھی ٹھیک تھیں، لیکن وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کی یہ جاننے کی جستجو کیا رنگ لاتی یہ تو وقت بتاتا۔ وہ سب لوگ گھومنے کے لیے ناردرن ایریاز گئے تھے، سب کپل بچے، بس بڑے لوگ گھر تھے۔ بچے اپنی الگ ٹولیاں بنائے گھوم پھر رہے تھے، جبکہ بڑے جوڑے الگ الگ۔ سردی اپنی عروج پر تھی اور پہاڑی علاقوں میں تو اور بھی سردی لگتی تھی۔ یہ ٹرپ ایم کے کی طرف سے تھا، یہیں سے ایم کے، مروہ اور بچوں نے کہیں اور بھی جانا تھا، جس کا مروہ کے علاوہ سب کو پتہ تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر ہوتی برف باری دیکھ رہی تھی۔ وہ سب لوگ ابھی ہوٹل واپس آئے تھے۔ ایم کے کو آفس کا کوئی کام تھا تو وہ وہیں لیپ ٹاپ لیے کام کر رہا تھا، جبکہ وہ کھڑکی کھولے ہاتھ باہر نکالے برف اکٹھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایم کے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ برف مٹھی میں بند کیے اس کے پاس آئی اور ساری برف پیچھے سے اس کے کوٹ میں ڈال دی، جبکہ ایم کے ایک جھرجھری لے کر صوفے سے اٹھا تو سامنے ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ میری بلی مجھ ہی سے میاؤ۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کی ہنسی سمٹی۔ نو ایم کے، پلیز نو۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر باہر جاتی، ایم کے نے اسے کمر سے پکڑتے بیڈ پر بٹھا اور اس کے پیٹ پر گدگدی سٹارٹ کر دی۔ وہ جانتا تھا اسے گدگدی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اب اس سے خوب بدلہ لے رہا تھا، جبکہ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پلیز ایم کے چھوڑیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر سے ہٹاتے بولی، جبکہ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایم کے نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اسے گدگدانا بند کر دیا تھا، لیکن اپنے حساس سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی ناک کو زور سے چوما۔ میرا بچہ، ہمت نہیں ہوتی تو پنگے نہ لیا کرو نا۔ اس نے کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا، اب وہ اس کے شکنجے میں پھنس گئی تھی، تو ایم کے اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی مزاحمتوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے وہ اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ایم کے پٹی کیوں باندھی ہے؟ میں کیسے چلوں گی؟ وہ لوگ 15 دن گھومتے رہے تھے، پھر وہاں سے باقی سب گھر چلے گئے تھے، جبکہ ایم کے بچوں اور مروہ کے ساتھ یہاں آ گیا تھا۔ جہاز سے اترنے سے پہلے ہی وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکا تھا، جبکہ بچوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر موجود تھے۔ اب پٹی ہٹانے لگا ہوں، مجھے یقین ہے تمہاری بے سکونی کا اب خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے پٹی ہٹائی تو وہ پہلے تو کچھ دیکھ نہ سکی، لیکن آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔
وہ اس کیفیت کو کیا نام دیتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے اس پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایم کے نے اسے سجدے سے اٹھاتے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر واپس ہوٹل آئے تھے، بچے الگ روم میں تھے جبکہ گارڈ ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ ایم کے سینے سے لگی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ایم کے، آپ کا بہت شکریہ، یہاں آ کر واقعی بے چین دل کو سکون آ گیا ہے، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر میری جو کیفیت تھی، ایسا سکون جیسا ماں کی گود میں بھی نہیں ملتا۔ شاید وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اس کے پیار میں بہت شدت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذات نے بلایا اور ہم آ گئے، ورنہ ہماری کیا اوقات۔ وہ اس کے سر پر گال ٹکائے بولا۔ وہ لوگ 1 مہینے بعد واپس آئے تھے۔ آج سب لوگ ان کو ملنے کے لیے کنونشن میں موجود تھے۔ آج گھر میں بالکل شادی کا سماں تھا۔ ان کا شاندار ویلکم کیا گیا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک بڑا سرپرائز ان کو ایاز صاحب نے دیا تھا، وہ 1 ہفتہ پہلے ہی واپس لوٹے تھے۔ 5 سال بعد وہ جیسے اندر آیا، ہانی بھاگ کے اس کی ٹانگوں سے جا لپٹی تھی۔ او میری جان، میری گڑیا، بازو میں اٹھائی اس نے اس کے دونوں گال چومے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گال چوم گیا۔ بڑے بچے سب لوگ اسکول گئے ہوئے تھے، جبکہ ہانی 3 سال کی تھی ابھی۔ ایم کے اور مروہ کی بیٹی ہانی، ایک مشن کی وجہ سے وہ آج 1 مہینے بعد گھر لوٹا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے سیڑھیاں چڑھتے بیٹی سے پوچھا۔ کمرے میں۔ اوکے، آپ صفا کے پاس جاؤ، میں اور ماما ابھی آتے ہیں۔ اوکے بابا۔ وہ اس کی گود سے اترتی صفا کے روم میں چلی گئی، جبکہ وہ گہری سانس لیتے اپنے کمرے کے سامنے آ رکا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی۔ وہ اندر آیا تو وہ الماری میں سر دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ صفا یار، اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے میکال کی شرٹ نہیں مل رہی، کہیں تمہاری الماری میں تو نہیں رکھ دی ملازمہ نے، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ سمجھی کہ صفا روم میں آئی ہے، لیکن اچانک حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ یہ لمس، یہ خوشبو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک دم پیچھے مڑی تو سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑا تھا۔ آنکھیں فوراً بھیگی تھیں جب ایم کے نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ مروہ نے بھی فوراً اپنے بازو اس کے کمر میں ڈالے تھے۔ کہاں کی ناراضگی، کہاں کا غصہ، وہ تو بس ایک لمس کی مار تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے سر پر اپنی توڑی ٹکائی وہ تھوڑی دیر بعد بولا۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ میرا نہیں پوچھو گی؟ آپ بھی اب ٹھیک ہیں؟ میں جانتی ہوں۔ گویا یقین تھا کہ اس کے بغیر وہ بھی اسی حال میں تھا جس میں مروہ تھی۔ وہ اس کے اطمینان پر مسکرایا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا، جب وہ خود آہستہ سے اس سے دور ہوئی۔ فریش ہو جائیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ کافی نہیں چاہیے فی الحال، مجھے تم چاہیے ہو۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مہینے کی تھکن تھی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تو نظر اس کے ہونٹ پر گئی جہاں خون کی ننھی سی بوند چمک رہی تھی۔ پھر سے جھکتے اس بوند کو بھی اپنے ہونٹوں سے چین لی تھی۔ بھول ہی جاتے ہیں آپ ایم کے اگلے بندے نے سانس بھی لینا ہوتا ہے، وہ خفگی سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے پھر سے سینے سے لگا لیا۔ فریش ہو جائیں، میں کافی لاتی ہوں۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ اس کا ماتھا چومتے فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔
آج عبادت اور علی کی شاندار رزلٹ کی خوشی میں چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی حویلی میں۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا جب راستے پر سگنل پر گاڑی روکنی پڑی۔ اسے جلد سے جلد حویلی پہنچنا تھا، بہت دیر ہو گئی تھی۔ اتنے میں ایک فقیر اس کے پاس آیا۔ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ جلد ہی مل جائے گی تمہیں، بس اپنی تلاش جاری رکھو۔ عشق کو ڈھونڈ لیا بہت جلد جنون بھی جان جاؤ گے۔ وہ فقیر بولا تو ایم کے نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے جانتے ہیں بابا؟ وہ کیسے جانتے ہیں بابا؟ عشق میں جسم فنا ہوتا ہے جبکہ جنون میں روح خاک ہوتی ہے۔ وہ فقیر بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے نئی الجھن میں ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ رکیے بابا! اس سے پہلے کہ وہ اس فقیر کے پیچھے جاتا سگنل کھل گیا تھا اور پیچھے کھڑی گاڑیوں کے ہارن سے اسے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ روح کا خاک ہونا کیا ہے؟ اب اس بات کا جواب اسے ڈھونڈنا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو سب لوگ اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ ساری سوچیں جھٹکتے اپنی فیملی کے پاس آیا، جہاں علی عبادت کا ہاتھ پکڑے کیک کاٹ رہا تھا جبکہ میکال زرنب کو ساتھ لیے کھڑا تھا، جبکہ ولی کے ساتھ منہ بطور معصومہ کو کھڑے دیکھ کر ایم کے مسکرا دیا تھا۔ اسے یاد تھی ولی کی بات جب اس نے سیدھا ایم کے پاس جا کر کہا تھا کہ ماموں معصومہ صرف میری ہے، آپ اسے کسی کو نہیں دیں گے، وہ صرف میرے ساتھ کھیلے گی۔ وہ تو بات کرتے وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ ایم کے اس کی آنکھوں کی چمک بخوبی دیکھ چکا تھا۔ سب لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ جب مروہ اس کے پاس آتے اس کے کندھے پر سر رکھتے مسکرائی تھی۔ ایم کے نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر شدت سے چوما۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر ماں باپ بھی خوش ہوئے تھے۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غم اور دکھوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اب نئی پیڑھی نے عشق کی نئی داستان لکھنی تھی، پھر سے دو دلوں کی داستان شروع ہونے والی تھی۔